ناول نگاہ منتظر، رائٹر فائقہ اعظم، قسط نمبر 7۔ جو میرا شوہر چاہے گا، جیسا چاہے گا بالکل ویسا ہوگا، اور تم اعتراض کرنا بند کر دو۔ چھوٹی چھوٹی بات پر سمجھ آئی؟ گوری شادی کی تیاریوں میں سب گھر والوں کی رنگ برنگی فرمائشیں سن سن کر تنگ آ چکی تھی، اور اب غبار حماد پر نکل رہا تھا۔ تھوڑی دور کھڑے ابرام نے جب یہ الفاظ سنے تو بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ نامے سر ہلاتا، پھر دوبارہ سنجیدہ ہو کر گوری اور حماد کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ رہنے دے بھابی، ہر بات ماننے والی نہیں ہوتی۔ اب کل کو اگر بھائی کہیں گے کہ وہ جہانگیر کے بیٹے کو گٹی دینا چاہتے ہیں تو کیا جہانگیر بھائی دینے دیں گے؟ حماد نے اپنی طرف سے تو بڑا عقلمندانہ اندازہ لگایا تھا، جبکہ پاس کھڑا ابرام ترچھی نگاہوں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ ہائے بھائی، ہم تو عشق کر بیٹھے ہیں ان ترچھی نگاہوں سے، ہمیں کیا پتا تھا، صنم ٹیڑھا دیکھتے ہیں۔ ہائے ہائے جہانگیر، اس کی بات کا جواب دو، کیا تم نہیں دینے دو گے مجھے گٹی اپنے بیٹے کو؟ ابرام سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ صوفے پر بیٹھے جہانگیر نے ہونٹ کاٹے تھے۔ کیوں نہیں، ضرور دینا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن… وہ خاموش ہوئے تو گوری نے فوراً دہرایا، لیکن میرب کا مشکل ہے۔ وہ شاید اپنے بھائی دی گریٹ عثمان صاحب کی خصوصیات اپنے بچے میں منتقل کرنا چاہتی ہیں، اسی لیے مشکل ہے۔ جہانگیر نے ہتھیار ڈالے تھے، جبکہ گھوڑی ابرام کی طرف دیکھ کر کندھے اچکا گئی، پھر وہ سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت اس کی پائل کی چھن چھن جاری تھی، جسے کسی نے نامحسوس انداز میں بہت غور سے سنا تھا۔ یہ لڑکی تو اچھی خاصی امیر نکلی۔ کیٹرین، اتنا بڑا بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، ساری فیملی انڈیپینڈنٹ ہے، بہت امیر لوگ ہیں۔ عریض نے تو بہت اچھی جگہ ہاتھ مارا ہے۔ ان کے گھر کو دیکھ کر مجھے وہ ڈائلاگ یاد آ رہا تھا، کیا کہتے ہیں؟ شیروز نے ماتھے پر 2 انگلیاں مسلتے ہوئے صوفے کے سامنے چکر لگائے تھے، جس پر بڑے جمان کیٹرین اس کی بات توجہ سے سن رہی تھی۔ گھر ہے میرے پاس، بنگلہ ہے میرے پاس، گاڑیاں ہیں میرے پاس، پیسہ دولت سب ہے میرے پاس۔ پھر ایک جگہ پر منتقل کھڑے ہو کر کیٹرین کے سامنے جھکا، تمہارے پاس کیا ہے؟ پھر ہنسا اور دونوں ہاتھ کھڑے کیے جیسے کہا ہو 2 منٹ۔ ایک ولا ہے میرے پاس تمہاری بیٹی ہے۔ پھر کھل کر ہنس دیا۔ کیٹرین بھی مسکراتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی تھی، اس کی بات پر ہنس دی۔ اب وہ لوگ عریض کے منتظر تھے۔ بھابی، اتنے گانوں میں ناخوبصورت اور گوری لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ کو کبھی لگا ہے کہ یہ گانا تو پکا میرے لیے بنا ہے، جیسے لینے تجھے ہو گوری تیرے سجنا؟ یا پھر حماد نے ڈیک ٹھیک کرتے ہوئے گوری سے پوچھا تھا، جو لون کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی، کیونکہ کل مہندی کا فنکشن تھا، سب اسے ہی سنبھالنا تھا۔ تو اتنی خوبصورت ہے، وہ گا رہا تھا جب گوری نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ ویسے میں گانے نہیں سنتی، یہ ڈیک وغیرہ کا سارا سسٹم تم اور تمہارا بھائی سنبھالو۔ وہ ڈیک ٹھیک کر کے صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جب ابرام کو کال کرتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے پاس بلا لیا۔ آج میرے لیے گانے آپ سلیکٹ کریں گے پلیز؟ حماد بضد ہوا تو ابرام نے سنجیدگی سے ریموٹ پکڑا اور ڈیک کے قریب کھڑا ہو گیا، پھر گانا لگاتا اور حماد کی رائے لیتا، جس پر وہ برا سا منہ بنا کر گانا ریجیکٹ کر دیتا۔ تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم۔ بھائی پلیز یقین مانیں، میری شادی میری مرضی سے ہو رہی ہے، یہ دکھی گانے لگا لگا کر مجھے آپ اپسیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آف کورس، وہ نکلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گانا چینج کرنے لگا، جب سامنے گوری پر چڑھی ہوئی گوری پر نظر پڑی، جو ہال میں لٹکا فانوس ٹھیک کرنے میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ بے دہانی میں ریموٹ صوفے پر پھینکتا آگے بڑھ کر نامحسوس انداز میں گوری تھام کر کھڑا رہا، جس پر حماد نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ ریموٹ تھام کر ابرام کو دیکھ کر ابرو سے ڈیک کی طرف اشارہ کیا تھا، جیسے کہنا چاہا ہو یہ والا گانا سننا۔ دل میں جو چھپی ہے ایک دل ربا ہے، ایسا لگ رہا ہے پیار ہو رہا ہے، چھایا ہے جو من پہ کیا نشہ ہے، ایسا لگ رہا ہے پیار ہو رہا ہے۔ گانا چلتا رہا اور ابرام آج غصہ ہونے کی بجائے مسکرا رہا تھا، جس پر حماد اپنی حیرانگی چھپا نہ سکا۔ ابرام کا فون بجا تو وہ لیلا کو گوری پکڑنے کا اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ لیلا کے پیچھے لپکتی رانی کو حماد نے ڈیک کی طرف بہلا لیا تھا۔
گوری فانوس ٹھیک کرنے میں مصروف ماحول سے بے خبر تھی۔ پہلے میں سوچتا ہوں تمہیں کھانا بنانے میں مشکل نہ ہو اس لیے باہر سے کھانا لے آتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کہ تمہیں اس حالت میں تو گھر کا بنا کھانا ہی تمہارے لیے اچھا ہے، سو پھر میں باہر سے نہیں لاتا۔ تمہیں بنانے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی نا، ورنہ میں میڈ رکھوا دیتا ہوں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ جب شمیر نے پوچھا تو عشوہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کوئی مشکل نہیں ہوتی، صرف 2 لوگوں کا ہی تو بنانا ہوتا ہے۔ پتہ ہے ادھر نہ ہاشم میں ہماری ڈیوٹیاں لگتی تھی۔ توبہ، اتنا کھانا، اف! وہ جگ میں پانی انڈیل کر شمیر کو دے رہی تھی۔ میڈس وغیرہ نہیں تھی کیا؟ سوال پوچھ کر وہ گلاس منہ کو لگا گیا تھا۔ نہیں میم، صبا تھوڑی اسٹرکٹ تھی تو وہ کہتی تھی لڑکیوں کو ذرا کم آنا چاہیے۔ عشوہ نے نقل اتاری تھی جس پر شمیر مسکرایا تھا۔ اگر ہماری بیٹی ہوئی نا تو اناتھ آشرم میں بہت سارا پیسہ ڈونیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ خوشی سے بتا کر پھر پوچھ رہا تھا، اور اگر بیٹی نہ ہوئی، بیٹا ہوا تو پھر بیٹا ٹھیک ہے، مگر زیادہ خوشی بیٹی کی پیدائش پر ہوگی۔ اگر میری مجھ سے کہے گی نا کہ بابا مجھے چاند دیکھنا ہے تو میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اسے چاند دکھا سکوں، اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کروں گا، اسے خود مختار بناؤں گا، اسے بہت سا کانفیڈنس دوں گا، بہت اچھا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ شمیر نے آنکھوں میں نمی لیے ساری باتیں بہت سے جذبات کے ساتھ کہی تھی۔ بس پھر بیٹی ہی ہونی چاہیے۔ عشوہ نے تہیہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا تھا جیسے خدا سے کچھ مانگا ہو۔ کھیر سنگر صاحب دے کر گئے ہیں۔ عشوہ کا اشارہ پڑوسیوں پر تھا۔ شمیر مسکرا دیا۔ اچھی ہے، مزے کی ہے۔ اس نے چمچ عشوہ کی طرف بڑھایا تو اس نے چکھ کر تھم کا نشان بنایا تھا، جس پر شمیر نے پھر چمچ اس کی طرف بڑھایا، پھر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ کراچی سے نکلنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے۔ کہاں تھے سکندر؟ نہ کوئی فون، نہ کوئی مس کال۔ ہاں ارے ستارہ جی، پتہ تو ہے آپ کو یہ کیٹرنگ کا بزنس ایسا ہی ہوتا ہے، کب کہاں سے کال آ جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا، بس اسی وجہ سے نکلنا پڑا۔ مگر یقین مانیں نگاہیں منتظر تھی میری یہ چہرہ دیکھنے کے لیے۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تو ستارہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، محض سر ہلا گئی۔ صحیح ہے، مجھے لگا مجھے بھول گئے ہو شاید۔ لہجہ بالکل سپاٹ تھا، کوئی فیلنگ، کوئی ایکسپریشن نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ ارے تمہاری یاد تو باعث راحت ہے، پھر تم کو بلا کر کیا کرنا؟ وہ خوشی سے بولا تو وہ جھوٹا موٹا مسکرا دی۔ اب یہ زندگی اسی طرح چلنی تھی، شاید اس لیے وہ اس مسکراہٹ کو اصلی بنانے کی کوشش میں تھی۔ آج سورج جہاں زیب منظر پر خوشیاں لے کر اترا تھا، سارا گھر چہل پہل میں شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ لیلا اور گوری کی تو جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، جبکہ میرب ابھی گھر پر نہیں آئی تھی۔ ابرام اور جہانگیر نے آفس کے سارے معاملات دیکھ کر اب شادی کے لیے چھٹی لے لی تھی، اور حماد کا تو حال بتانے لائق نہیں تھا، وہ تو خوشی سے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ فائنلی اس کی شادی تھی۔ ایک شخص تھا جو بظاہر تو خوش تھا مگر اندر سے بہت غمگین تھا اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ جہاں زیب کو زباب کی بہت فکر ہو رہی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ انتہائی مصروفیت کے باوجود بھی ابرام نے جہاں زیب کی پریشانی بانپ لی تھی۔ ڈیڈ اب جتنا مرضی چھپا لے مگر میں جانتا ہوں کہ آپ پریشان ہیں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں گے نہیں، لیکن خیر میں بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، جان تو لوں گا جیسے بھی کر کے۔ میز کے دائیں جانب ابرام کھڑا صوفے پر بیٹھے جہاں زیب سے مخاطب تھا، جو دل میں چھپی پریشانی کو چہرے پر نہ لانے اور اپنے بیٹے سے چھپانے میں ناکام رہے تھے۔ ہاں ہے پریشانی، لیکن یقین کرو تمہارے بتانے سے ختم نہیں ہوگی، صرف بڑھے گی، اس لیے میں تمہیں بتانے سے گریز کر رہا ہوں، اور جب ہو جائے نا معلوم وجہ میری پریشانی کی تو آ جانا میرے پاس، مگر غصے کے بغیر۔ جہاں زیب دو ٹوک انداز میں بولتے صوفے سے اٹھے تھے۔ مطلب آپ نہیں بتائیں گے؟ وہ سنجیدہ سا بولا تو جہاں زیب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے فائن۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا رہا، پھر فون پر آتی کال اٹینڈ کر کے دور چلا گیا۔ جہاں زیب کچھ آگے بڑھے تو جہانگیر غور سے انہیں دیکھ رہا تھا جیسے گفتگو سن چکا ہو۔ جہاں زیب نے ابرو اٹھائے تو وہ بولا، بابا آپ کیوں ستا رہے ہیں اسے؟ بتا دینا جو بھی مسئلہ ہے۔ جہانگیر کی بات پر جہاں زیب نے ارد گرد دیکھا تھا۔ بتا بھی دوں تو وہ نہیں سمجھے گا۔ ابرام آپ کی بات نہیں سمجھے گا؟ سیریسلی؟
ابراہیم؟ جہانگیر حیران ہوا تھا۔ ہاں، کیونکہ بات ہی ایسی ہے۔ کچھ دیر رکے پھر بولے، بات زباب کے بارے میں ہے۔ پھر تو وہ واقعی ہی نہیں سمجھے گا۔ جہانگیر نے مسکراہٹ دبا کر اعتراف کیا تو جہاں نے اسے گھورا۔ وہ اتنے سنجیدہ معاملے میں جہانگیر کی مسکراہٹ تو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ حماد کی شادی کی خوشی غلط جگہ پر نکل گئی۔ شاید وہ خود سے ہی مخاطب تھا۔ منہ میں بڑبڑایا۔ جہاں سر ہلاتے وہاں سے جا چکے تھے۔ جہانگیر بھی آگے بڑھا۔ سامنے گوری تھی، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ گوری، میں میرب کو لینے جا رہا ہوں۔ کسی بھی کام میں میری ضرورت ہو تو جسٹ کال می، اوکے؟ وہ بول کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اوپر چابی لینے گیا تھا۔ ان کا بھی دل نہیں لگتا بھابھی کے بغیر۔ گوری نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ گلاب کے مٹھی بھر پھولوں کو خود پر اچھالا تھا، پھر آنکھیں بند کر کے ان کی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ صبح سے منہ دھونے کی فرصت بھی نہیں ملی تھی اسے۔ وہ سفید شلوار قمیض میں الٹی مانگ کی چوٹی دائیں کندھے پر ڈالے ہوئے تھی۔ باری بار لٹیں اس کے رخسار کو چھو رہی تھیں۔ گلاب کی پتیاں جب اس کے گالوں کو چھو کر زمین بوس ہوئیں تو گوری نے اتنی پتیاں ضائع ہو جانے پر افسوس کیا۔ میں بھی نا، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی مجھے۔ 7-8 فٹ کی لمبائی کا میز جس پر ترتیب سے گلاب سمیت ٹوکریاں سجائی ہوئی تھی۔ گوری ان میں گلابوں کی مقدار برابر کی۔ گھر موجود 5 لڑکیاں جو شادی کی ارجمنٹ کے لیے آئی ہوئی تھی، گوری نے انہیں یہ ٹوکریاں لان میں لے جانے کا کہا۔ شادی کی تیاریاں اسی طرح جاری تھی۔ آج رات میں مہندی کا فنکشن تھا، سب اس کے لیے مصروف تھے۔ زباب فون کو بار بار آن کرتی پھر آف کر دیتی۔ عجیب سی کشمکش میں تھی وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ شیراز، جب سے جہاں حویلی سے ہو کر آئے تھے، گھر میں عجیب سی بے سکونی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں کے آخری بیٹے کی شادی ہے۔ بابا ابراہیم وائف سے پہلے حماد کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ یا پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے اچانک کچھ سمجھ آیا تو حیران ہوئی۔ تو کیا مطلب ابراہیم شادی کر چکا ہے؟ ایسے کیسے؟ زباب نے سر پکڑا۔ کون ملی ہوگی؟ ان کی کس سے شادی ہوئی ہوگی؟ اور ابھی تک نبھ رہی ہے؟ لڑکی نے ابراہیم کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ یا شاید وہ بدل گئے ہوں گے۔ بدل ہی نہ جائے، اس نے خود ہی اندازہ لگایا، پھر سر جھٹکا تھا۔ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ شادی کی کس سے ہے؟ بہت سارے سوال تھے زباب کے ذہن میں جس کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ یہ بات اس کے لیے آخری حد تک حیرت زدہ تھی کہ ابراہیم شادی کر چکا ہے۔ زباب ادھر اپنی کشمکش میں تھی جبکہ شیراز، عریض اور کیٹرین کی خفیہ میٹنگ چل رہی تھی گیسٹ روم میں۔ جو چند آپ کو اب نظر آئی ہے نا، میں پہلے دن سے نظر رکھے ہوئے ہوں اس پر، اور آپ کو کیا لگتا ہے اتنی دیر سے میں نے اسے بنا کسی غرض کے رکھا ہوا ہے؟ میں تو انتظار میں ہوں کہ کب اس کے گھر والوں سے اس کے تعلقات درست ہوں اور وہ میرے مقصد کو پورا کرے، ابراہیم کے آفس میں میری جاب لگوائے۔ عریض نے سرگوشی نما انداز میں اپنے باپ سے سب کہا تھا۔ وہ غور سے سن کر سر ہاں میں ہلا رہے تھے۔ مجھے لگا ماشاءاللہ بچی خوبصورت ہے، بس اسی لیے متاثر ہو کر شادی کر لی ہوگی تم نے۔ فار گاڈ سیک بابا، میں خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا۔ خوبصورت لوگوں کی عقل نہ گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ میں دماغ والے لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، دماغ والے لوگوں سے۔ اس نے ماتھے کی دائیں جانب 2 انگلیوں سے ضرب لگائی تھی۔ میرے پاس ایک پلان ہے۔ کیٹرین نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آپس میں مسلا تھا اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ عریض اور شیراز بہت غور سے اسے سن رہے تھے۔ ان تینوں کی سرگوشیاں سننے والا یہاں چوتھا کوئی نہیں تھا سوائے دیواروں کے۔ وہ کہتے ہیں نا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ چلو کوئی نہیں، کان ہی ہوتے ہیں، منہ تو نہیں ہوتے نا۔ سن بھی لیا تو بتا تھوڑی سکتی ہیں۔ گوری فون کان کو لگائے ستارہ سے بات کرتے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہی تھی۔ لان میں اسٹیج سجا تھا، لائٹنگ ابھی باقی تھی۔ ہر جگہ نیلا اور سفید کنٹراسٹ نظر آ رہا تھا، پھر چاہے وہ پردوں میں ہو، صوفوں میں ہو، ہال میں لٹکتے فانوس میں ہو، ہر جگہ نیلاہٹ ہی نیلاہٹ تھی۔ ہر جگہ نیلا اور سفید رنگ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ حماد اور ابراہیم کا پسندیدہ کلر تھا، جو گوری اور جہانگیر کے کہنے پر انہیں سر پر عریض کے طور پر ملا تھا۔ حماد اور ابراہیم واقعی ہی بہت خوش ہوئے تھے۔ تمہیں نا صبح ہی یہاں آ جانا چاہیے تھا اور شادی کی تیاریوں میں میری مدد کرنی چاہیے تھی، اور تم ہو کہ ابھی تک نہیں آئی ہو۔ میں تم سے اماں اور ابا سائیں سے ملنے کے لیے بہت obsessive ہوں، پلیز جلدی آؤ نا یار۔
گوری نے نیلے پھولوں کی لڑی کو جو آرٹیفیشل سے سیدھا کیا تھا پھر آگے کو بڑھی۔ رہنے دو گوری، اتنی جلدی اگر میں آ جاتی تو تمہارے دلہا صاحب بے ہوش ہی نہ ہو جاتے مجھے دیکھ کر۔ خیر آ رہے ہیں اور وہ سکندر بھی آئے گا، تمہارے دلہے کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا اس کے آنے پر؟ ارے نہیں پاگل، انہیں بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ تم پتہ نہیں کیوں اتنا نیگیٹو سوچتی ہو ان کے بارے میں۔ گوری نے سفید کلی کی لڑی اٹھا کر اپنی سیدھی مانگ میں رکھی تھی، جس پر لیلا نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو گلائی میں جوڑ کر باقی 3 انگلیاں کھڑی کر کے ستائشی ابرو اٹھائے تھے۔ گوری نے ہنس کر لڑی واپس رکھی تھی۔ ستارہ حماد اتنا خوش ہے کہ بس کیا بتاؤں، اور اس کی خوشی میرے اوپر باری پڑ رہی ہے۔ پوچھو کیسے؟ کیسے مقابل سے مدب آواز آئی تھی۔ خوشی میں چائے بنا بنا کر پلائی جا رہا ہے۔ بہت بری چائے بناتا ہے یار، اور مجھے زبردستی پینی پڑتی ہے، گوری نے معصومیت سے بولا تو ستارہ ہنس دی۔ پاگل، تم منع کر دیا کرو۔ خیر تم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے نا ہر طرف اچھائی کرنے کا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں تمہیں چائے پلاؤں گی آج اپنے ہاتھ کی، اوکے؟ تمہارے گھر آ کر؟ ہاں ہاں ضرور، بس جلدی سے آ جاؤ، میں انتظار کر رہی ہوں، اللہ حافظ۔ گوری نے فون بند کر کے آگے کی طرف چلنا شروع کیا تھا۔ سامنے پڑی سفید کلیوں کی ٹوکری کو اپنے ہاتھوں میں تھما کر وہ سٹیج کی طرف بڑھی، جہاں اس کے قدموں کے نیچے نیلے رنگ کا کارپٹ تھا جو بالکل سیدھی سڑک کی طرح سٹیج پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ گوری کی نظر جب ابرام پر پڑی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، ارد گرد کی ساری سجاوٹ پر نظر ڈالتا، پھر ستائشی ابرو اٹھا کر ایک ساتھ ایک ہاتھ موڑا تھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ واہ کیا سجاوٹ ہے۔ کیونکہ یہ نیلے اور سفید رنگ کا ایریا گوری کا تھا، اس لیے وہ زبانی کمپلیمنٹ پر بے اختیار ہنسی۔ ان اشاروں کو وہ بہت اچھے سے سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ زندگی اسی طرح چلنی تھی۔ وہ ایک جگہ رکی تو ابرام چند قدم اٹھاتا اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی آمد سے انجان جب مڑی تو قدم لڑکھڑائے۔ خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے اپنا دایاں ہاتھ ابرام کے کندھے پر رکھا، جبکہ سفید کلیوں والی ٹوکری سے پھول اچھل کر نیچے کی جانب آئے تو دونوں کے چہروں کو چھو کر زمین بوس ہو گئے۔ ٹوکری میں کلیوں کے پھولوں کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ گوری نے اسی پوزیشن میں کھڑے ہو کر حیرانگی سے ابرام کو دیکھا، جبکہ وہ ہلکی پھلکی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کندھے اچکا گیا، پھر اچانک چھینکا، پھر ہاتھ کی ہتھیلی آنکھوں پر رکھ کر سانس اندر کھینچا۔ آنکھوں سے ہلکا سا پانی نکلا تو گوری نہ سمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے مزید پریشان ہوئی۔ کیا ہوا؟ اب کلیوں سے وہ آگے بول نہ پائی۔ ابرام نے ناک مسلتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ تو پھر یہ کلیاں یہاں موجود کیوں ہیں؟ آپ کے گھر والوں کو پتا تھا کہ آپ کو کلیوں سے الرجک ہے، تو کلیاں گھر میں آئی ہی کیوں؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کو الرجی ہے، ورنہ میں ایک بھی۔ گوری رکی۔ کلی گھر نہیں آنے دیتی۔ ابرام نے فکرہ مکمل کیا۔ وہ آنکھیں گھما گئی۔ آپ کو بھی اپنا کوئی خیال نہیں ہے؟ بندہ کوئی ماسک پاس رکھ لیتا ہے، لیکن نہیں، یہاں کسے پرواہ ہے؟ تمہیں ہے نا پرواہ؟ بس بہت ہے، وہ بددم سا بولا تو گوری چپ ہوئی۔ پھر اچھا پھر شاور لے لے، کہیں خاموش ہی نہ ہو جائے۔ گوری آئی ایم فائن، وہ گوری کی پریشانی دور کرنا چاہ رہا تھا۔ نو بٹ سٹل چلیں، وہ بزد ہوئی تو ابرام کو ماننا پڑا۔ ابھی لائٹنگ کروانی ہے، اتنے سارے کام ہو جائیں گے کام۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اس کی بات کاٹ کر اپنی سناتی پریشان سی لبی ابراہیم کو۔ وہ ہتھیار ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ اشوا، مجھے ابرام کی کالز آ رہی ہے، ہمیں جلدی نکلنا پڑے گا، تم بس تیاری شروع کرو۔ وہ ملک شیک بنا رہی تھی۔ پامیر کی بات سن کر اس نے تیزی سے جوس 2 گلاسوں میں ڈالا اور پامیر کے پاس لے آئی۔ وہ تیزی سے بیٹھ کر پیتا، ساتھ موبائل چلا رہا تھا۔ وہ جلدی سے الماری سے اپنے اور پامیر کے کپڑے نکال کر تیاری شروع کرنے لگی۔ اشوا، پہلے جوس پی لو یار، پامیر نے آواز لگائی تو وہ جوس پکڑ کر دوبارہ کمرے میں چلی گئی۔ پیلے رنگ کی کھلی سی فراک کے ساتھ ہم رنگ پاجامہ پہنے، جالی دار دوپٹہ جو دائیں کندھے پر تھا۔ وہ سہارے والے جھمکے پہن رہی تھی۔ جب پامیر نے اسے جھمکوں میں الجھتے دیکھا تو لاؤ واؤ بول کر جھمکے ٹھیک کرنے لگا۔ ایسے ضرور خریدنے ہوتے ہیں جو پہنے بھی نہ جائیں، وہ نارمل سے انداز میں بولا تو اشوا نے بچوں کی طرح ناراضگی دکھائی۔ کل گانا لگا ہوا تھا نا پڑوس میں، وٹ جھمکا، اس میں ایسے ہی جھمکے تھے، اسی لیے خریدے ہیں۔ واللہ تم عورتیں کوئی ڈھنگ کی چیز کی نکل بھی لیا کرو، دیکھو پہنا گیا۔ اشوا مسکراہٹ دبا رہی تھی نا، وہ اس کا رخ آئینے کے سامنے کر کے پوچھ رہا تھا۔ اشوا نے ہاں بولا تو وہ جانے کے لیے مڑا۔
ارے یہ بھی تو پہنا دے۔ وہ خوشی سے دوسرا جھمکا اٹھائے اپنا کان اس کے قریب کر کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ایشوا، پلیز جلدی کرو یار، وہ جھمکا پہناتے ہوئے بول رہا تھا۔ پھر پہنا کر جلدی سے موبائل چارجنگ پر لگانے لگا۔ واہ کیا جھمکے پہننے ہیں، کہاں سے سیکھا ہے یہ جھمکے پہنانا؟ ایشوا آج خاصے موڈ میں تھی۔ مجھ سے پہلے کس کو پہناتے رہے ہیں جھمکے جو اتنی پریکٹس ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے بول رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے ٹیکسٹ میں مصروف تھا۔ ایشوا کے آخری جملے پر فرصت سے اسے دیکھا۔ فری ٹائم میں بتاؤں گا، ابھی جلدی کرو، وہ تیزی سے بولا تو ایشوا نے بیگ اٹھایا۔ او مطلب بتانے کے لیے کچھ ہے؟ ایشوا نے تیاری مکمل کی تو وہ بھی تیار ہو کر اپارٹمنٹ کو لاک کرتا اسے لے کر جہاز منظر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اندر آ جاؤں؟ جہانگیر نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ابراہیم ٹاول گیلے بالوں میں پھیرتا اس بات میں سر ہلا گیا۔ گوری بیڈ کی چادر ٹھیک کرتی جہانگیر کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ لے بابی، اینٹی ہسٹامین فار الرجک پرسن۔ جہانگیر نے 2 ابرو اٹھائے۔ او تھینکس، گوری نے 2 تھامی تو ابراہیم نے استجاب میں ابرو اٹھائے۔ یہ خود لے لے گا، تم لائٹنگ دیکھ لو، ایک بار کوئی چینج کروانا ہے تو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لے، یاد سے لے لیجیے گا، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ گوری تمہاری بہت فکر کرتی ہے ابراہیم، شی کیئرز اے لاٹ۔ جہانگیر نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ابراہیم نے دوائی لی تو جہانگیر نے گلاس واپس رکھا۔ نیچے چلے؟ ہاں چلو۔ جہانگیر نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی پشت دے کر پتریاں سکوڑی، پھر ٹھنڈی آہ بھرتا اس کے پیچھے چل دیا۔ گوری جیسے ہی لان میں پہنچی ساری لائٹس آف تھی، محتاط ہو کر قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ لائٹس آن کیوں نہیں کی؟ ابھی اس کا فکرہ منہ میں ہی تھا جب اچانک ہر طرف نیلی اور سفید بتیاں دمک اٹھی۔ ایک سرایت اپنے وجود میں اس نے محسوس کی، پھر چاروں طرف گھوم کر دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ماحول رقص کر رہا ہے۔ دور کھڑے ہم سفر نے گوری کو یوں حیران اور مسحور دیکھا تو بس دیکھتا چلا گیا۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا کر گھومتی اس خوبصورت آرائش کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ ابراہیم نے اسے دیکھتے ہوئے اچانک محسوس کیا کہ ہر چیز رک گئی ہے۔ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں ارد گرد کوئی نہیں ہے، نہ اسٹیج کے ارجمنٹ کے لیے لوگ ہیں، نہ پھولوں کی پتیوں کو ترتیب دینے کے لیے کوئی ہے، نہ یہاں کلاکار موجود ہے، نہ اس کے گھر والے ہیں، نہ پارلر کے لیے آئی خواتین ہیں، کوئی نہیں ہے، صرف ابراہیم اور گوری ہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ گوری اپنی فراق کے دونوں پہلوؤں کو ہوا میں آزاد چھوڑ کر گھومتی ہوئی اس کی جانب آئی۔ گوری کا اس کی طرف بڑھتا ہر قدم اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس آ کر ٹھہری تو اس کے ہونٹوں پر بکھری مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، ماحول کو پرکشش بنا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ابراہیم نے سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ ابراہیم نے شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ وہ کالی بری آنکھیں میک اپ کی زینت سے پاک تھیں۔ ابھی تو انہیں سجنا تھا، دیکھنے والا ابھی ان میں ڈوب چکا تھا۔ بات کا حال تو خدا جانے۔ ابراہیم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ ریسیو دا گیسٹ کم آن۔ وہ جہانگیر کی بات پر چونکا، پھر حال میں واپس آیا۔ کچھ فاصلے پر انہی نیلی روشنیوں میں گوری کھڑی تھی۔ وہ سلور ہینڈل کلاتھ کے اوپر لٹکے کپڑے ترتیب دے رہی تھی۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، اتنے کاموں میں اسے کہاں فرصت تھی۔ اسٹیج سفید اور نیلی پھولوں کی لڑیوں سے مزید بہت دلکش لگ رہا تھا۔ میرا بھی آ چکی تھی، اس کا موڈ آج اچھا تھا۔ وہ مہندی پر مدعو خواتین کا استقبال خوشی سے کر رہی تھی۔ حماد نے اپنے دوستوں کی ایک پلٹن بلوائی تھی جنہوں نے اپنی کسٹڈی میں حماد کو مشہور میک اپ آرٹسٹ سے تیار کروایا تھا۔ سفید شلوار، پیلا کرتا، اوپر پیلا رومال، کندھے پر پھینکے جیل سے سیٹ کیے بال، یونیک میل ہیئر سٹائل، کٹ شدہ تازہ شیو، سفید خصا، ہاتھ میں برانڈیڈ گھڑی، ہونٹوں پر ہلکا سا براؤن کلر، گویا کہ حماد نے اپنا ہر شوق پورا کیا تھا۔ اس نے ابراہیم کی کسر نکالی تھی، کیونکہ اس سے پہلے دونوں شادیاں ہی انتہائی سادہ ہوئی تھی، جس سے بہت لوگ بدمزہ ہوئے تھے، مگر اب سب خوش تھے کیونکہ سب ٹھیک تھا۔ جہانگیر بھائی یہ نہ سارے سیٹ سیو کر دے میرا بھابھی کے پاس، ٹھیک ہے؟ میں ابراہیم کو کپڑے دے آؤں۔ وہ تیزی میں کمرے کی طرف جاتے ابراہیم کی پشت دے کر سیڑھیاں چڑھی تھی، جو گوری کو مصروف دے کر خود ہی تیار ہونے کا تہیہ کر کے کمرے میں جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ الماری کھول کر کھڑا تھا۔ آپ کا سوٹ نکالا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ گوری نے ہینگر اس کی جانب بڑھایا تھا جس میں پیلا کرتا تھا۔ میں یہ پہنوں گا؟ وہ ہینگر پکڑے بغیر بولا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ I have never worn a شلوار قمیض، وہ بتا رہا تھا۔ گوری نے کرتے رخ اپنی طرف کیا۔ It's not شلوار قمیض، it's کرتا، گوری بولی تو وہ ہینگر دیکھنے لگا۔ Whatever
اٹ از، وہ بزار سے بولا۔ اب کیا کرنا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ آئی آلویز ویئر ٹی شرٹس، پینٹس، کوٹ، ٹراؤزرز اینڈ ٹی اسپائس سوٹ اونلی۔ اچھا پھر اب کیا کرنا ہے؟ وہ الماری کی طرف بڑھ کر سوٹ تلاش کرتے ہوئے بولی تھی۔ اب کیا کر رہی ہو؟ وہ اتنے غصے سے بولا کہ گوری فوراً پلٹی، چہرے پر اچانک ڈر جانے کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا ہے؟ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ماتھے پر سلوٹے لیے کھڑا تھا۔ گوری نہ سمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ دیکھو، اگر میں نے کہا ہے کہ میں نے نہیں پہنا تو ضروری نہیں ہے کہ تم نے میری ہر بات ماننی ہے۔ تم مجھے کرتا پہننے کے لیے انسسٹ بھی کر سکتی ہو سکتا ہے میں مان جاؤں۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو گوری کے تنے اعصاب ڈلے اور وہ بے اختیار مسکرائی، پھر منہ پر دونوں ہاتھ پھیرتی ٹھنڈی آہ بھرتی الماری بند کر کے ہینگر اٹھا کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ یو آلویز ویئر آ 3 پیس سوٹ، وائی ناٹ ٹرائی سم تھنگ ڈفرینٹ ٹوڈے؟ وہ شریر مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی تو ابرام الماری کی طرف بڑھا، براؤن 3 پیس نکال کر بولا، مجھے بنانے کا انداز پسند نہیں آیا اس لیے میں یہ پہنوں گا۔ اس نے براؤن 3 پیس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ گوری حیران ہوئی، آپ کا 3 پیس میرے لہنگے کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اور فیملی فوٹو وونٹ لک گڈ۔ وہ اسے اور اس کے ہاتھ میں موجود ہینگر کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ بول کر شاور لینے چلا گیا۔ گوری نے خفگی سے ابرو اٹھائے۔ ہوز کیئر؟ گوری نے پیلا کرتا اٹھایا اور الماری میں رکھ دیا، پھر ستارہ کو فون کرنے لگی۔ نگاہیں منتظر تھی اس کی صورت دیکھنے کے لیے اور یہاں انتظار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ویلکم ویلکم، پامیر کیسے ہو؟ جہانگیر نے گلے لگ کر پھر ہاتھ سے مصافحہ کیا تھا۔ پامیر اور اشوا کو جہانگیر اور میرپ نے ریسیو کیا تھا۔ پامیر نے آتے ہی سب سے پہلے لائٹنگ کی تعریف کی تھی۔ بھابی آپ کیسی ہیں؟ پامیر کا انداز انتہائی مودبانہ تھا۔ میرپ بھی کافی ریلیکس تھی آج۔ میں تو بہت اچھی ہوں۔ پھر اشوا کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ پامیر بھی مسکرا دیا۔ تمہاری بیوی تو بالکل گڑیا ہے، تمہارے بچے بہت خوبصورت ہوں گے دیکھنا۔ میرپ نے سرگوشی کی تو پامیر بے اختیار مسکرایا۔ ہمارے ہیرو کہاں ہیں؟ پامیر نے جہانگیر سے پوچھا تھا۔ میں بلا کر لاتا ہوں۔ جہانگیر نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے ابرام کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ ابرام گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ گوری اس کے دائیں جانب ڈریسنگ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ جب بھی تیار ہوتا تھا گوری یوں ہی کھڑی ہو جاتی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ وہ بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ ستارہ آئے گی نا پھر؟ ستارہ بھی آئے گی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بے اختیار منہ سے نکلا۔ کیا مطلب کہ ستارہ بھی آئے گی؟ آف کورس میری بہن ہے، کیوں نہیں آئے گی؟ سوری، میں ویسے ہی منہ سے نکل گیا۔ وہ شرمندہ ہوا تھا۔ اٹس اوکے، وہ پیار سے بولی تو ابرام نے پرفیوم اس کے چہرے کے قریب کیا۔ گوری نے جھٹ سے آنکھیں بند کی تو ابرام نے پرفیوم کا نوزر ہلکا سا دبایا۔ پرفیوم کا پریشر اس کے چہرے پر پرفیوم کی آبشار چھوڑ گیا۔ وہ حیرانگی کے عالم میں ہاتھ کی پشت سے ناک اور گال مسلتی یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ بچوں کی طرح موڈ بدلتے ہیں آپ، پتہ نہیں میں آپ کو کبھی سمجھ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ وہ خیالوں میں گم دروازے کی کھٹ کھٹ پر فوراً سیدھی ہوئی۔ پامیر آیا ہے، تمہیں بلا رہا ہے۔ جہانگیر نے دروازے کی سرحد پار کر کے ابراہیم کو اطلاع دی، پھر فرصت سے اس کی طرف دیکھا۔ اور یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ آج کے دن تو کم از کم۔ پھر گوری کی طرف دیکھنے لگے۔ گوری کو خاموش دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ ابراہیم نے سنجیدگی سے سوال کیا تو جہانگیر نے منہ سنوارا۔ کرتا نہیں پہننا تم نے؟ چلے شمیر انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ سوال نظر انداز کرتا گڑی باندھ کر دروازے سے نکل گیا۔ گوری نے ہونٹ کاٹے تو جہانگیر نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بول کر ابرام کے پیچھے ہو گیا۔ ہر طرف رنگین ماحول تھا، مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ حماد صوفے پر برجمان تھا، اس کے ارد گرد لوگ فوٹو شوٹ کے لیے جمع تھے۔ وہ بہت کنجوسی سے مہندی لگوا رہا تھا، کبھی کہتا میرا ہیئر سٹائل خراب ہو رہا ہے، کبھی کہتا میں منہ دھونے لگا ہوں، کبھی فنکشن کے اختتام کے بارے میں پوچھنے لگتا۔ کیا ہوا ہے؟ حماد شامیر نے ابرام کے ساتھ بیٹھے حمار سے پوچھا جو چڑچڑے بچے کی طرح منہ بنا کر بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں سے آزادی کب ملے گی؟ وہ پامیر کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ جب ابرام نے ماتھے پر ہاتھ رکھا پھر جہانگیر کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہا ہو کہ سمجھ جاؤ پاگل کو۔ اپنی بابیوں سے لگوا لو ایک بار مہندی، پھر چینج کر لینا۔ اور ویسے تو بڑا شوق تھا شادی کا، اب کرو ضبط۔ اور سن نہیں رکھا تم نے کہ یہ شادی نہیں، اساں ایک الجھی پہیلی ہے، ایک بار کرنی ہے، ساری عمر نبھانی ہے۔ نہیں بھائی، میں تو پہلی بار سن رہا ہوں آپ کے منہ سے۔ خیر بابی سے مجھے یاد آیا، بھائی آپ کی سالی آ گئی ہے یا نہیں؟ حماد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ارد گرد دیکھا تھا۔ پہلو میں بیٹھا پامیر اس کے سوال پر ابرام کو دیکھنے لگا۔
ابراہیم نے چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کی، پھر فرصت سے حماد کو گھوڑا۔ اگر آئی تو تمہیں مبارکباد دیے بغیر واپس نہیں جائے گی، تسلی رکھو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتا، نقلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کیمرہ مین کی طرف اپنا رخ کر چکا تھا۔ پھر پامیر اور ابراہیم بیک وقت اٹھے اور ایک ہی سمت میں چل دیے۔ آفس سے کب تک کی چھٹی ہے؟ کتنے دن ریسٹ مارنے کا پلان ہے؟ پامیر نے لان کے وسط میں حصے میں چلتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ارد گرد چمچماتی روشنیاں ماحول کو پرمسرت بنا رہی تھی۔ ابراہیم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے سے آتے مہمانوں کو دور سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، یار شادی کے اس ہنگامے میں بھی آفس کا کام نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کل پروجیکٹس کچھ زیادہ ہی سرپراہ گئے ہیں۔ پامیر: بھائی تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تمہاری ذمہ داریاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ جہانگیر ہے تو صحیح تمہارے ساتھ، ممکن نہیں ہے کہ مینیج ہو جائے گا؟ ویسے بھی آفس کے کاموں کا کیا ہوگا؟ ابھی تو تمہیں کلائنٹس کی میٹنگ اور پریزنٹیشنز کی فکر ہوگی۔ ابراہیم سنجیدہ لہجے میں پامیر کی بات پر سر ہلاتا، سامنے پڑی نیلی سیٹ والی 2 کرسیاں خود کی طرف بڑھا کر پامیر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی بیٹھ گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگلے ہفتے ہماری بڑی میٹنگ ہے اور اگر اس کی تیاری نہ ہوئی تو بہت برا اثر پڑے گا۔ تم جانتے ہو جیسے ہی شادی ختم ہوتی ہے مجھے فوری طور پر اس پر فوکس کرنا ہے۔ نئے کلائنٹس کو مطمئن کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پامیر نے سر ہلاتے ہوئے ویٹر سے جوس کا گلاس ریسیو کیا، ابراہیم کی طرف بڑھایا تو اس نے منع کر دیا۔ ہاں لیکن تم نے اس بار ٹیم کو صحیح طور پر بریف کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کل کے پروجیکٹس پر کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار تھے۔ ابراہیم سوچتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر مزید سیدھا ہوا، پھر جھکا۔ ہاں بریفنگ میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی تھی لیکن میں نے اسے ٹھیک کر لیا ہے، بس اب دیکھنا کہ وہ جلدی کام مکمل کر لے۔ میں چاہتا ہوں ہر چیز وقت پر ہو ورنہ میٹنگ میں ہماری ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ پامیر نے گہری سانس لی، جوس ابھی پیا نہیں تھا۔ دیکھو تمہارا فوکس ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے لیکن اس بار تمہیں ٹیم کے کام کی رفتار کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ یہ شادی کی تیاریوں میں تمہارے لیے دوہری مشکل ہے۔ ابراہیم مسکراتے ہوئے: وہ تو ہے لیکن یہ میری ذمہ داری ہے اور تم جانتے ہو اگر ایک پروجیکٹ میں بھی ناکامی ہوئی تو سارا دباؤ مجھ پر آ جائے گا۔ مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے اور جہانگیر بھائی تھوڑی بیزی ہے، بابی کی ڈیلیوری ہے چند دن میں، سو سب مجھے سنبھالنا ہے۔ پامیر پر امید انداز میں ابراہیم کو دیکھتے ہوئے بولا، پریشان نہ ہو، تم بہترین مینیجر ہو، تم نے ہمیشہ اپنی ٹیم کو بہترین طریقے سے لیڈ کیا ہے۔ ویسے بھی شادی کا ماحول ہے، کچھ وقت کے لیے انجوائے بھی کر لو، تم اپنا بیسٹ دو گے، سو لیٹ اٹ گو فار ناؤ، ٹک اباؤٹ سم تھنگ ایلس۔ پامیر نے جوس کا گلاس ابھی ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، پیا نہیں تھا۔ اوکے فار ایگزامپل، ابراہیم نے ذمانی انداز میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو پامیر بھی مسکرا دیا مگر بولا کچھ نہیں، صبح سے اپنے گھر والوں کا انتظار کرنے لگی ہوئی ہوں مگر وہ ابھی تک نہیں آئے۔ تو تم فون کر کے پوچھ لو کہاں رہ گئے ہیں، پامیر نے مشورہ دیا تھا۔ پھر اچانک فون جگمگایا تو پامیر نے 2 منٹ کا اشارہ کیا تو ابراہیم کرسی سے اٹھا۔ کہاں؟ پامیر نے فون کان پر کے پوچھا تو ابراہیم ابھی آتا ہوں کہہ کر لان کے اختتام والی جگہ کا رخ کیا۔ وہاں گوری انگلیاں مروڑتی کنفیوژن سی کھڑی تھی، شاید گھر والوں کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے دائیں جانب آ کر کھڑا ہوا۔ اماں ستارہ ابھی تک نہیں آئی۔ گوری نے آنکھوں میں نمی لیے معصومیت سے ابراہیم کو بتایا تو وہ آتا ہوں کہہ کر مین گیٹ سے باہر نکل گیا۔ کراچی میں کلفٹن اور ڈیفنس ہاؤسنگ کے قریب گاڑی خراب کھڑی تھی۔ سکندر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے مکینک کو لوکیشن سینڈ کر رہا تھا، جبکہ اورنگزیب اپنی زوجہ نگینا کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر باتوں میں مصروف تھے۔ گاڑی کی خرابی کی پریشانی سی ستارہ کے چہرے پر نمایاں تھی یا پھر سکندر کے، کیونکہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی تھی۔ ستارہ کے سامنے پیلے رنگ کا لہنگا، ہم رنگ بیلی کو بلاؤز کی سیدھی مانگ، بالوں میں بندی لگائے چاکلیٹ کلر لپسٹک، پیچھے سے سیدھے بال جو کمر کو چھو رہے تھے، ہائی ہیلز پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ گلے میں سادہ سا نیکلس تھا جو گردن کی لمبائی کو نمایاں کر رہا تھا، ساتھ میں میچ بینگلز اور ایئرنگز پہن رکھے تھے۔ میک اپ تو ویسے بھی ستارہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا، آج وہ کافی فرصت سے تیار ہوئی لگ رہی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے بور ہو کر آخر اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کا سوچا۔ دروازہ کھولتے ہی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو کندھوں سے پیچھے دھکیلا، بندی ماتھے سے ہلکی سی جدا ہوئی، پھر اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر کے ہاتھ میں پکڑا، فون آن کرنا چاہا تو اس کی بیٹری لو تھی۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ سڑکوں پر چلتی ٹھنڈی ہوا نے ماحول تازہ دم بنایا تھا۔
اس کی چوڑیاں مسلسل چھن چھن کے ساتھ حرکت میں تھی۔ سکندر کتنی دیر ہے؟ وہ بیزاری سے بولی تو سکندر نے مکینک کو دوبارہ فون ملایا۔ سامنے سے ایک بچی بھاگتی ہوئی ستارہ کے پاس آئی اور گلاب کا پھول اس کی جانب بڑھا دیا۔ My mom says you are looking gorgeous that way. I want to give you flower. ستارہ نے حیرانی سے سامنے کھڑی گاڑی کی طرف دیکھا جہاں بچی کی ماں بیٹھی تھی۔ وہ ہاتھ ہلا کر ستارہ کو ہائی بول رہی تھی۔ وہ ستارہ کی یونیورسٹی فیلو تھی جس نے کافی عرصے سے پڑھائی چھوڑی ہوئی تھی۔ ستارہ نے بچی کو محبت سے دیکھا، پھر پھول تھام کر اس کی ماں کی طرف دیکھ کر ایسے اشارہ کیا جیسے پوچھنا چاہا ہو یہ تمہاری بیٹی ہے؟ اس عورت نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ ستارہ نے خوشی سے بچی کی ہائٹ کی جتنا جھک کر اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ What's your name؟ ستارہ نے گلاب کو اس کے چہرے سے ہلکا سا لگا کر ہٹایا۔ My name is ستارہ and your name؟ ستارہ کی ماں نے دروازے کے شیشے سے بچی اور ستارہ کی گفتگو سنی تھی۔ اورنگزیب بھی متوجہ تھے۔ سکندر دل ہی دل میں مکینک کو گالیاں دے رہا تھا۔ My name is the same as yours؟ اس نے بچی کے چہرے سے بال ہٹائے تھے، پھر ایک سیکنڈ بول کر اس نے فرنٹ سیٹ سے بیگ نکالا۔ اس میں چاکلیٹ کا پیکٹ تھا جو ستارہ نے بچی کو تھما دیا۔ It's for me؟ وہ چاکلیٹ تھام کر خوشی سے دور فاصلے پر سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھی اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی جو یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو کھڑا کیا، باقی 3 انگلیاں ہتھیلی پر جما کر ستارہ کو فون کال کا اشارہ کیا، پھر اپنی بچی کو اپنی طرف بلایا تو وہ ستارہ کو چاکلیٹ کے لیے تھینکس کہتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں نے ہاتھ کے اشارے سے ستارہ کو بائے بائے کیا اور گاڑی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ستارہ نے گلاب کو ناک کے قریب کیا، پھر سامنے دیکھا تو ایک جانی پہچانی سی گاڑی سڑک پر رکی۔ دروازہ کھلا تو اندر سے براؤن 3 پیس میں ابرام سنجیدہ تیور لیے اسی کی طرف بڑھا۔ ستارہ یوں ہی بے چینی سے اسے دیکھتی رہی۔ سڑکوں پر چلتی ٹھنڈی ہوا نے ابرام کے جیکٹ کے پہلوؤں اور ستارہ کے بالوں کو بیک وقت حرکت دی تھی۔ سڑکوں پر چلتی ٹھنڈی ہوا نے ابرام کی جیکٹ کے پہلوؤں اور ستارہ کے بالوں کو بیک وقت حرکت دی تھی۔ وہ نیلی سڑک پر احتیاط سے قدم رکھ کر سڑک پار کرتا ستارہ کے پاس سے گزر کر اورنگزیب کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ اورنگزیب فوراً گاڑی سے باہر نکلے اور ابرام کو گلے لگایا تھا۔ ان کی زوجہ نے بھی ابرام کا ماتھا چوما تھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہوں۔ آپ لوگ یہاں؟ کیا ہوا ہے؟ گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ وہ سکندر کی طرف دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں مکینک کو بلایا ہے، آتا ہی ہوگا۔ سکندر نے محفوظ سے انداز میں ستارہ کی طرف دیکھا جو ابرام کی پشت دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب مکینک آ جائے گا تو گاڑی ٹھیک کروا کر تم آ جانا، میں ان کو لے کر جا رہا ہوں۔ اشارہ اورنگزیب اور ان کی زوجہ نگینہ کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے، میں اور ستارہ گاڑی ٹھیک کروا کر آتے ہیں، تم انہیں لے جاؤ۔ ستارہ اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ سکندر نے مشورہ دیا تو ابرام نے کنکیوں سے اسے گھوڑا۔ اس کو لے کر جانا ضروری ہے کیونکہ خوبصورت اس کا انتظار کر رہی ہے، تم گاڑی ٹھیک کروا کر آ جانا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ سکندر کو آخری نظر دیکھتا سب کو لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے اورنگزیب کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ستارہ نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور احتیاط سے دونوں ہاتھوں سے لہنگا سنبھالتی اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی۔ اس نے بیٹھنے میں خاصی دیر لگائی تھی جس پر بیزاری کے تاثرات ابرام کے چہرے پر نمایاں ہوئے تھے، جبکہ اورنگزیب اور ان کی زوجہ محبت سے ستارہ کو دیکھ کر پوچھ رہے تھے کہ کمفرٹیبل ہو تو گاڑی سٹارٹ کریں؟ میری بیٹی سنبھل کر بیٹھنا، دھیان سے، ٹھیک ہے؟ ستارہ کے بیٹھتے ہی ابرام نے بیک مرر گاڑی کی چھت کی جانب کر دیا تھا۔ ستارہ نے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی، پھر غصے سے منہ پھلایا تھا۔ ایسا سڑا چہرہ دیکھنا بھی کون چاہتا ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑاتی خود ہی الجھ رہی تھی۔ پھر گاڑی سٹارٹ ہوئی تو ستارہ نے گاڑی کے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سارا سفر ایسے ہی کٹنا تھا۔ جاری ہے۔